چاہے کسی نے 10,000 سرجریز کیوں نہ کروا لی ہوں، پلاسٹک سرجریز، بوٹاکس لگا لیں اور فیس لفٹ کروا لیں، کہاں تک لفٹڈ رہے گی وہ؟ آخر کو تو جھکنا ہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زوال آتا ہے حسن کے اوپر۔ قبر میں جا کے تو کچھ نہیں پتہ چلتا، مٹی جا کر دیکھیں قبرستان کی، کچھ نہیں پتہ چلتا کون سی مٹی خوبصورت انسان کی ہے، کون سی مٹی بدصورت انسان کی ہے۔ لیکن اخلاق کا، عبادت کا، عادتوں کا جو حسن ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتا ہی چلا جاتا ہے، خوبصورت ہی ہوا چلا جاتا ہے، بہتر سے بہتر ہی ہوا چلا جاتا ہے۔ اور یہ حسن ہمارے اختیار میں ہے، جتنا چاہیں ہم اپنے باطن کو سجا لیں، عادت کو، مینرزم کو، ایٹیکیٹس ہو، تمیز ہو بات کرنے کی، ہم میں ہماری عبادت خوبصورت ہو۔ جب انسان ینگ ہوتا ہے تو چونکہ مصروفیات بہت ہوتی ہیں، بعض دفعہ عبادت اتنی ہو بھی نہیں پاتی۔ جب عمر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آہستہ آہستہ انسان کو فارغ کرنے لگتا ہے مختلف ذمہ داریوں سے، ہلکی ہوتی ہیں ذمہ داریاں۔ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، الحمدللہ شادی شدہ ہو گئے، ذمہ داری آپ پر سے ہلکی ہو گئی، اب سجائیں اپنی عبادت کو، زیادہ کریں عبادت۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بزرگ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ کرنا ہی چاہیے۔ تو یہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فرصت کی وجہ سے ہے، چونکہ فرصت اب مل گئی ہے، اب ٹائم مل گیا ہے، اب زیادہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو انسان اپنی عبادت کو سجائے، خوبصورت بنائے، یہ جائے گی قبر میں ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ہی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتایا تھا احسان کا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اپنے رب کی ایسے عبادت کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں اللہ کی نظر میں ہوں، انسان زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں ماسیاں ہیں کام کرنے والی، آپ کی غیر موجودگی میں بھی کام کرتی ہیں، یہاں سے ڈسٹنگ نہیں کی، وہاں سے یہ چھوڑ دیا، اور ایک وہ کام کرتی ہیں آپ کی موجودگی میں، آپ کی نظروں میں، کیسے رگڑتی ہیں اور پونچھتی ہیں، ایک ایک چیز کو اٹھاتی، جھاڑتی، صاف کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمارے کام میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر عادتوں میں، اخلاق میں بہتری پیدا کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ چہرے کے تاثرات کو پلیزنٹ رکھنا، اچھا رکھنا، تیوری چڑھائے رکھنا اور منہ بسورے رکھنا، عبوساً قمطریرا، یہ لفظ ہم پڑھیں گے آگے سورۃ الدہر میں، یہ مومن کی شان نہیں۔ چہرے کا تاثر ہمیشہ پلیزنٹ رکھیے۔ کون بتائے گا آپ کو چہرے کا تاثر کیسا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ دیکھنے والے، شامت آئی ان کی، ان کو اپنی شامت بلانی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ آپ بتائیں کہ کسی کی مجال ہے آپ کے شوہر کی کہ کہیں کہ تم نے اپنی چہرے کا تاثر دیکھا، دیکھی شکل تم نے، وہ کہہ سکتے ہیں آپ سے آ کر؟ 4 دن بات نہ کریں ان سے، ہم رو رو کے حال کریں، اور بچے کہہ کر دیکھیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس کے چہرے کا تاثر اچھا ہوتا ہے اس کو تو سب کہہ دیتے ہیں، اور جس کے چہرے کا تاثر اچھا نہیں ہوتا سب چپ ساتھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کمنٹ نہیں کرتا آپ کے اوپر تو آپ کو بہت فکر ہونی چاہیے۔ اب ذرا آئینے کے سامنے کھڑی تو ہوں، اور یوں سمجھے کہ آئینہ جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، یا آئینہ آپ کا نوکر ہے، یا آئینہ آپ کا شوہر ہے، اور اب آپ اس سے بات کر رہی ہیں۔ کیسے بات کرتی ہیں؟ جب آئینے کے سامنے ہم جاتے ہیں، ہم بعض دفعہ ونیر چڑھا لیتے ہیں، ہم ایسے ہوتے نہیں جیسے کہ ہم آئینے کے سامنے بناتے ہیں اپنے آپ کو، اتنی پیاری شکل، معصوم کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں مسکراتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ کے آئینے میں، ایسے نہیں ہوتے ہم۔ اگر آپ کو صحیح اپنا تاثر دیکھنا ہے تو آپ نیچرل، اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں نا نیچرل سیٹنگ میں، تو نیچرل سیٹنگ میں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو تصور میں لانا پڑے گا کہ میں انتہائی غصے میں اس وقت اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیے، نہ آپ کو ڈر لگے تو دیکھیے گا۔ یہ چیزیں پریکٹس سے جائیں گی۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہمیں اپنے چہرے کے تاثر کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ جتنا روب رکھا جائے گا سب اتنا ڈر کے رہیں گے، تو شکل پر ایک بیزاری کا سا اثر،
تیوری چڑھی ہوئی، مسکرانے کی تو گنجائش ہی نہیں. خاص طور پہ جب سے دین پڑھنا شروع کر دیا، اب کہاں ہم نیکوں کے پاس فرصت کیا مسکرائیں. ہم تو فکر مند ہی اتنے ہیں کہ کوئی انتہا ہی نہیں جس کی، اب منہ بسورے ہر وقت بیٹھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جتنی فکریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں گی، میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا اور کسی کو نہیں دیکھا. اتنا آپ کا چہرہ پلیزنٹ ہوا کرتا ہوگا نا، اتنا آپ کے چہرے کے اوپر خوبصورتی ہوا کرتی تھی، تاثر اتنا پیارا ہوتا تھا کہ آنے والے انوائٹ ہوں، ڈر کے نہ رک جائیں کہ یا اللہ ان کا غصہ کبھی اترے تو بات کریں ان سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو فکر غم ہے اندر رکھیے. فکروں کو بھی پالنا چاہیے نا، دین کی فکر خاص طور پہ اس کو اندر رکھیں، چہرے سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. تو اپنے چہرے کو ضروری آپ دیکھیں کہ میرے چہرے کا تاثر کیسا ہے، اور کوشش کرنے سے پلیزنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی جو بوٹاکس کی آپ سے بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض پیشنٹس جو کہ ڈپریس ہوتے ہیں، ان کا انہوں نے علاج کیا ان بوٹاکس انجیکشن سے. علاج کے لیے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں نا. جو بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں نا، ان کے یہاں پہ لائنیں بہت پڑ جاتی ہیں، یوں فرون بہت کرتے ہیں نا، وہ بہت یوں کر کے اور ایسے کر کے رہتے ہیں. تو جو ان کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں اس پر ایک پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف کا سا ایکسپریشن تاثر بن جاتا ہے. تو کیا کیا گیا کہ ان لوگوں کی وہ وری لائنز کہتے ہیں نا، جو فکروں کی لائنیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ان کو انجیکشنز دیے گئے. اس سے ان کے وہ چہرے کے تاثرات ٹھیک ہو گئے، لائنیں ٹھیک ہو گئیں. اس سے ان کے ڈپریشن پہ فرق پڑا، ان کا ڈپریشن کم ہو گیا. اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے یا آپ پہ ٹینشن یا ڈپریشن ہوتا ہے، آپ اپنے چہرے کے تاثر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. جب ٹھیک کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اس سے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. آئینے کے سامنے خوب خوب مسکرائیے، ٹھیک ہے؟ مسکرانے کی پریکٹس کیجیے اور اپنے چہرے کے تاثر کو ریلیکس رکھیے. اپنے مسلس کے اوپر بہت زور مت دیجیے، بہت تیوریاں مت چڑھائیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید 70 مسلس استعمال ہوتے ہیں تیوری چڑھانے میں، اور مسکرانے میں 7 استعمال ہوتے ہیں. تو بہتر ہے مسکرائے انسان، باقی انرجی ترجمہ یاد کرنے کے لیے نہ چھوڑے. جو یہ ہے کہ وہ تیوری چڑھا چڑھا کے اور جھنجھلا جھنجھلا کے ترجمہ ہم یاد کرتے ہیں. اب آپ کو مسکرا مسکرا کے یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو چہرے کا تاثر بہت زبردست انسان کی نفسیات پر اثر ڈالتا ہے. اسی طرح آواز کو ایسے استعمال نہ کریں جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے. آواز کے استعمال میں بھی عدل. جہاں بہت چیخنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں چیختے ہیں؟ جب انسان بہت بلند آواز میں بات کرتا ہے بلا وجہ اگلے کو اریٹیٹ کرتا ہے. اب یہاں آپ سے بات کی جا رہی ہے، اب میں بہت اونچی آواز میں بولنا شروع کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت لیکن میں کر نہیں رہی. بہت چیخنا شروع کر دوں میں، آپ کی توجہ الفاظ پہ سے ہٹ جائے گی. آواز کی تکلیف آپ کو اتنی ہو رہی ہوگی کہ پھر آپ بات نہیں کر سکیں گی، آپ ایبزارب نہیں کر سکیں گی. تو بعض دفعہ ہم اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں اتنے برے تاثر کے ساتھ، اتنی بری آواز میں کہ الفاظ کی خوبصورتی، پیغام کا حسن تو کھو ہی جاتا ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے آپ کسی کے پاس جائیں ایک چھری لے کر، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے شہد کا چمچہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں چھری ہے. چھری کھبائے جاتے ہیں اور شہد ڈالے جاتے ہیں اس کے منہ کے اندر. اس کو شہد کی مٹھاس محسوس ہوگی؟ ہم تبلیغ ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں بتائیں؟ ایسے تبلیغ نہیں کرنی. طنز کر کر کے، غصہ کر کر کے، بے عزتی کر کر کے، پھر کہتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں. میں تو اتنا بتاتی ہوں لوگوں کو، کوئی میری بات نہیں سنتا. غصہ کر کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ سمجھے کہ آپ نے ایک چھری لے لی، آپ کی زبان جو ہے نا وہ چھری کی طرح کام کر رہی ہے، اور وہ میٹھے میٹھے الفاظ کسی کو نہیں سمجھ آئیں گے. تو رویے کے اندر نرمی ضروری ہے. پھر احسان کے اندر دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے ساتھ مروت، دوسروں کے ساتھ لحاظ. درگزر کی صفت، یہ ہم لفظ بھول گئے ہیں. جسٹ لیٹ گو آف اٹ، چھوڑ دیں. ہم پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، دفع کرو. ہم نہیں کہتے بس چھوڑ دو، بھول جاؤ. فیاضی کا معاملہ دوسروں کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. مروت، کوئی بات بری لگی، کسی نے زیادتی کی، جیسے کبھی کبھار کی بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ ایک روٹین کی بات نہیں. کسی نے کوئی بات کہہ دی، آپ کو بری لگ گئی، پلٹ کے مت جواب دیجیے، نرمی کے ساتھ پیچھے ہٹ جائیے. آپ دیکھیں بات ختم ہو جائے گی. بڑی بڑی باتیں خاموشی اور درگزر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں،
اور چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ سختی کی وجہ سے بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. تو چھوٹی باتوں کو بڑا مت کریں، بلکہ بڑی بات کو چھوٹا کر دیجئے. چھوٹی چھوٹی برائیوں کو میگنیفائی نہیں کریں، بلکہ ان کو مائکرو لیول پر لے آئیں، چھوٹا کر دیں، درگزر کر دیں، کہہ دیں چلو کوئی بات نہیں، رہنے دو. دل میں پڑھ لیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو لہٰذا اس طرح انسان اپنے معاملے کو بہتر کرے. عدل کی جو ہم نے بات کی، عدل تو کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے بنیاد ہے اور جڑ ہے، نہایت ضروری ہے عدل کرنا. وہ معاشرہ جس کے اندر عدل انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ چل نہیں سکتا، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو جہاں تک بنیاد کا تعلق ہے، معاشرے کی بنیاد ہو یا خاندان کی بنیاد ہو، اس کی تعمیر تو عدل پر ہوگی، جسٹس پر ہوگی. احسان کیا ہے؟ احسان عدل سے آگے کا درجہ ہے. احسان دراصل اس عمارت کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے. احسان کا رویہ زندگی میں مٹھاس اور خوشگواری پیدا کرتا ہے. آپس کے تعلقات میں اگر 100% عدل پر زور دیا جائے تو آپ سوچئے خشک کاروباری قسم کا تعلق بن جائے گا. ہر وقت عدل، ہر وقت صرف حق کی بات، حق سے بڑھ کر کچھ نہ دینا. کتنی خشک ہماری زندگیاں ہوں گی. زندگی ہماری عدالت تو نہیں، ہم ہر وقت کورٹ میں تو نہیں بیٹھے، ہم گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، تعلقات نبھا رہے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. اس میں تو احسان کی ضرورت ہے. اگر ہر وقت اس میں ناپ تول کریں گے، احسان نہیں کریں گے، تعلقات میں صرف عدل کریں گے، زندگیاں خشک ہو جائیں گی، مٹھاس ختم ہو جائے گی. کسی کو اس کے حق سے رتی برابر زیادہ دینے پر انسان راضی نہ ہو، اپنے حق سے 1 انچ پیچھے ہٹنے پر راضی نہ ہو. کتنا ٹھنڈا، کتنا بے جان ہے ایسا معاشرہ. مروت اور لحاظ رواداری یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے تھوڑا سا زیادہ دے دیں، درگزر کر دیں، چشم پوشی سے کام لیں، معاف کر دیں، تھوڑا سا اپنا حق کم لینے پر راضی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، بیک سیٹ لے لیں کبھی کبھار، کسی اور کو آپ آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیں، اوکے، کوئی حرج نہیں. ذرا سی نرمی، اگریشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کے اندر اگر ہم ناپ تول کریں گے، زندگیاں نہیں چلیں گی. آپ دیکھیں جیسے کہ ازواج تھیں، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں، وہ آپ کے اوپر عطر لگایا کرتی تھیں، خوشبو لگایا کرتی تھیں. یہ کیا ہے؟ احسان کا رویہ. اب اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے کہتے ہیں کہ تم ذرا میرے سر میں تیل ڈال دو، آپ دوڑ کر گئیں، نکاح نامہ نکال کر لائیں، کہتی کہاں لکھا ہے اس کے اندر، تو مت لگائیں. اس طرح زندگیاں نہیں گزرتی، بلکہ احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، جھک کر کسی کا ایکسٹرا خیال کر لینا. انتظار نہ کرنا کہ وہ منہ سے کہے تو ہم کریں، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا. ہم کہا کرتے تھے خدمت میں عظمت ہے. جو خدمت کرتے ہیں وہ دل جیت لیتے ہیں. خود کھڑے ہو جانا کام کرنے کے لیے، انتظار نہ کرنا کہ کوئی ہم پہ ذمہ داری ڈالے گا تو ہم کام کریں گے. موقع مل رہا ہے، انسان احسان کرے، کر لے آگے بڑھ کر کام. تو عدل تو واجب ہے، فرض ہے. احسان نفل درجے کا ہے، واجب فرض نہیں ہے لیکن نفل ہے، اور اللہ کو بے انتہا پسند ہے. جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ احسان کرے. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت فرماتا ہے محسنوں سے، اور احسان کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا. کہ تم نے احسان سے کام لیا تھا، تم نے رشتوں میں اتنی خوبصورتی پیدا کی تھی، تو اللہ بندے پر احسان کرے گا، اللہ بندے کو اس کے حق سے بڑھ چڑھ کر عطا کرے گا. آپ دینے والے تو بنے، پھر دیکھیں اللہ کتنا دیتا ہے آپ کو. بندے نے اللہ کی خاطر حق چھوڑا تھا، تو حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کے بیچ میں گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں. جھک جاؤ اللہ کی خاطر، یہ بھی احسان ہے. سورہ رحمان میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے بندوں پر احسان کرو تو اللہ تم پہ احسان نہ کرے گا. کوئی ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارا دل کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے، ہم بھی اس کی دعوت کریں، ہم بھی اس کو جوڑا دیں. تو جو اللہ کے بندوں کا خیال کرے، اللہ مہمان نوازی نہ کرے گا، اللہ احسان نہ کرے گا اس کے اوپر، بہت کرے گا. اور دراصل یہ احسان ہی کا رویہ ہے
کہ جو دوسروں میں ہمارے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے، دلوں میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں احسان سے۔ احسان زندگی کا حسن ہے۔ پھر فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دو، ان کے حقوق ادا کرو۔ نہ صرف رشتہ داروں کا حق ادا کرو، آگے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرو۔ اپنے حدود کے اندر اپنی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے جو افورڈ کر سکتے ہو ان کا خیال کرو، ان کی جائز ضروریات پوری کرو۔ یعنی آپس کے گھریلو معاملات کے اندر ہر وقت آنے پیسے کا ناپ تول نہیں ہونا چاہیے، احسان کا رویہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں۔ کیوں؟ حالانکہ قانونی طور پہ فرض نہیں تھا، لیکن احسان آپ نے کروایا۔ خاندان کے خوشحال لوگ کم حیثیت والوں کو سنبھال لیں تو آپ دیکھیے خاندانوں کے اندر، معاشروں میں کتنی بھلائی اور بہتری آ جائے گی۔ یہ بھی بات ہمیں حدیث میں مضمون میں ملتی ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو انسان ضرور ہی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ ایتائی ذی القربیٰ، وہ اچھا مشورہ آپ سے مانگیں، آپ دیجئے اچھا مشورہ، آپ ان کو وقت دیجئے۔ رشتہ داروں کا حق وقت بھی تو ہے۔ آج کل ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جانا بہت مشکل ہے، فاصلے بہت زیادہ ہیں، ایک فون تو اٹھا کر فون کیا جا سکتا ہے۔ ایک خالہ کو، پھپھو کو، نانی دادی کو ایک آپ نے فون کر دیا، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کی آپ نے بات کر لی، یہ بھی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہو گیا۔ خاص طور پہ خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں جب ینگ لوگ آ کر ان سے ملیں، تو وقت نکال کر بچوں کو ملا دیا، لے جا کر ان سے خود ان سے مل لیے۔ یہ سب ایتائی ذی القربیٰ کے اندر آتا ہے، رشتہ داروں کو دینا۔ اب 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز ہے فحشا، فحش۔ فحش ہر وہ بات یا کام جس کی برائی کھلی ہو، واضح ہو۔ فحش اس کام کو کہا جاتا ہے جس کو ہر شخص برا سمجھے، فطری طور پہ برا سمجھے، اور تمام آسمانی شریعتوں میں اس کو برا کہا گیا ہو۔ اور اس فحش کے اندر بے حیائی آتی ہے۔ بے حیائی انسان کی فطرت پہچانتی ہے اس کو کہ بے حیائی بری چیز ہے۔ زنا کی طرف بلانے والا ہر عمل فحش میں آتا ہے۔ زنا کی طرف، ایڈلٹری کی طرف بلانے والا، چاہے وہ ناز اور انداز ہو، کوئی طریقہ، یا گفتگو کا انداز ہو، فلرٹیشس طریقے سے بات کرنا، کوئی ہڈن وائبس دینا، وہ بھی فحش میں آئے گا۔ یا کوئی ایسی کتابیں پڑھنا، کوئی لٹریچر ایسا پڑھنا، یا ایسے فلم یا ڈرامے یا گانے جس کے اندر زنا کی ترغیب ہو، بے حیائی کی دعوت ہو، یہ سب چیزیں فحش کے اندر آتی ہیں۔ اور فحش سے متعلق کوئی کام کیا جا رہا ہے جس سے کہ پیسہ وصول کیا جائے، وہ کمائی حرام کے درجے میں آتی ہے۔ فحش کے ذریعے سے پیسہ کمانا حرام ہے۔ فحش کے اندر گالی دینا بھی آتا ہے، گالی دینا بھی فحش ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ گفتگو کے اندر محتاط رہے انسان، ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالے جو کہ برہنہ الفاظ ہوتے ہیں، نیکڈ ورڈز، اریاں الفاظ زبان سے نہ نکالے، سوچ سمجھ کے پولائٹ الفاظ زبان سے نکالے، بے حیائی والے الفاظ نہ استعمال کرے۔ دوسروں پر تہمت لگانا فحش ہے، بے حیائی۔ اور گداگری کو بھی فحش کہا گیا، ہر وقت مانگنا، فقیر بن جانا، گداگر بن جانا، بیگر، بیگری بھی فحش کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ وہ کام جو دروازوں کے پیچھے کرنا جائز ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کام کو جو بند دروازوں کے پیچھے کیا جاتا ہے، وہ کام اگر پبلکلی لوگوں کی نظروں کے سامنے علل اعلان کیا جانے لگ جائے تو وہ فحش بن جاتا ہے۔
پھر دوسری چیز سے روکا گیا. اسی طرح فحش میں پھر آپ دیکھ لیں لباس وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے. لباس ہے جو کہ بے حیائی کا ہے، کوئی عادت ہے جس کے اندر بے حیائی سی پائی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں انسان اپنے آپ سے دور کر لے. منکر سے روکا گیا. منکر معروف کی ضد ہے، معروف کا الٹ ہے. معروف لفظ عرف سے بنا ہے، یعنی جانا پہچانا، اور منکر کا مطلب ہے وہ جس کو پہچاننے سے انکار کیا جائے، یعنی اجنبی چیز. کچھ گناہ، کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کو انسان کی فطرت خود ہی برا سمجھتی ہے، کسی پیغمبر کی، کسی وحی کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بدتمیزی، بے ادبی، سبھی اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ تو وہ منکر ہیں جو کہ مشترک ہیں، کامن ہیں تمام مذاہب میں. کچھ منکرات ایسے ہیں جو کہ انسان کی فطرت نہیں پہچان پاتی، انسان کی فطرت نہیں پہچان سکتی کہ یہ بات بری ہے، غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے راستے سے انسانوں کو بتا دیا. کچھ باتوں کو عقل پہچانتی ہے کہ بری ہیں، کچھ باتوں کو عقل نہیں پہچانتی کہ بری ہیں. جن باتوں کو عقل نہیں پہچانتی کہ یہ بری ہیں ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا. عقل اس لیے برا نہیں سمجھتی ان چند چیزوں کو کہ ان کے نقصانات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے بلکہ بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے حکمت سے ان کو منع کیے ہوئے کاموں کی منکر کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. تو یہ منکر جو شریعت میں ہم کو ملتے ہیں اس میں سود ہے، سور کا گوشت ہے، شراب کا پینا ہے، یہ تمام چیزیں منکر ہیں. اور جو چیزیں فطرت بتاتی ہے، جھوٹ بولنا، یہ بھی شریعت کا حصہ ہیں، یہ بھی منکر ہیں. اور تیسری چیز جس سے کہ روکا گیا وہ ہے البغی. بغی کے معنی ہیں سرکشی، اپنی حد سے آگے بڑھنا. یعنی آدمی اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنے اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے، دوسروں کے حق دبانے کی کوشش کرے. اور یہ بغی ہر لیول پر ہوتی ہے. جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ کمزوروں کو دبا دیتا ہے. حاکم وقت اگر بغاوت پر تل گیا، بغی آ گئی ہے اس کے اندر، وہ لوگوں کے حق نہیں دے گا. کوئی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، وہاں کا کوئی ہیڈ ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اگر بغی ہے اس کے اندر، وہ ان کے حق نہیں دے گا، معمولی معمولی باتوں پہ تنگ کرے گا دوسروں کو. گھر کا ادارہ لے لیجئے، شوہر اس کا حکمران ہے، شوہر میں بغی ہے، بلا وجہ تنگ کرے گا گھر والوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسائے گا اور رلائے گا گھر والوں کو. اس کو طاقت کا احساس ہوتا ہے نا کہ میرے پاس پاور ہے. تو یہ بغی کیا ہے؟ مس یوز آف پاور. اس کو استعمال اس طرح سے کرنا کہ بہتری کے بجائے بدتری پھیلنے لگ جائے، ڈسٹرکشن ہو جائے کنسٹرکشن کے بجائے. یا گھر میں ساس ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس طرح اپنے پاور کو استعمال کرنا کہ گھر میں رہنے والی جو بہویں ہیں یا ماں ہے تو اولاد کی زندگی مشکل کر کے رکھ دینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اریٹیٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ٹو تھرو یور ویٹ اراؤنڈ. بلا وجہ دوسروں کے اوپر ان پہ اپنی مرضی کو جو ہے زبردستی نافذ کرنا، یہ بھی بغی کے اندر آتا ہے. کہ دوسروں کو تنگ کر کے، پریشان کر کے ایک طاقت کا احساس دل میں آئے کہ کتنا پاور میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں ان کے ساتھ. تو جب انسان کے اندر بغی آ جاتی ہے تو گھروں کے سکون رخصت ہوتے ہیں اور معاشرے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں ایک آیت میں آپ دیکھیے کتنا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا. یہاں تو ایک ہی آیت میں آیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل آ رہی ہے، وہاں مزید تفصیل سے اس پر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے. اور یہاں پر خیر کے اور شر کے موٹے موٹے اصول ہیں جو کہ بیان کر دیے گئے. جہاں دینے کی بات ہوئی، ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جی جو مستحق ہے اس کو دیں، نہیں مستحق اس کو کیوں دیں. ایتائے ذی القربیٰ کی بات ہے، تو اس میں تو کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تم کو وہ بھی دیتا ہے تم جس کے مستحق ہو، اور اللہ تم کو وہ بھی دیتا ہے تم جس کے مستحق نہیں ہو. تو جب رشتہ داروں کو دو تو صرف مستحق دیکھ کر مت دو، احسان کا رویہ کرو، دو ان کو زیادہ، اللہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم کو واقعی اس آیت پر عمل کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91 سے 95، 91 سے 95۔ ان آیات کے اندر عہد پورا کرنے کا ذکر آ رہا ہے، وعدہ وفا کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 90، آیت نمبر 90، اس میں عدل کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا۔ اس عدل کا تقاضا ہے کہ انسان جو بھی عہد کرے اس عہد کو نبھائے اور عہد کو پورا کرے۔ تو یہ آیات ہیں جن میں کہ عہد کی پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسم پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ، تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر اور فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تم برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے مت بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں عہد کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، پرزور اصرار ہے کہ تم اپنا عہد نبھاؤ اور عہد کو وفا کرو۔ ان آیات کو مفسرین نے دو طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے، دو طرح سے ان آیات کی تفسیر کی ہے۔ کچھ مفسرین نے ان آیات کا رخ مسلمانوں کی طرف کیا ہے، یعنی ان کا خیال یہ ہے ان آیات میں خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔
کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان آیات میں خطاب بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے، خطاب ان سے ہے۔ اور کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند آیات کا خطاب بنی اسرائیل کی طرف مانا ہے اور چند آیات کا خطاب جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف مانا ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے، کہ ذرا سا ان دونوں ہی نقطۂ نظر کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں، دونوں پوائنٹس آف ویو سے ان آیات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کا رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے ان آیات کا، تو اس رائے میں بھی کافی وزن ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ہی تھے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا، جس کا کہ ذکر ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جب وہ نبی امی آئیں گے تو تم ان کی مدد کرو گے، ان کے ساتھ جو نور نازل کیا جا رہا ہے تم اس کی پیروی کرو گے، اور تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، ان کی تم نصرت کرو گے۔ تو ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب شریعت کا کوئی حکم آتا تو موسیٰ علیہ السلام شریعت کے اس حکم کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرتے، ہر حکم کو فرداً انڈیویجولی وہ بنی اسرائیل کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، اور ان سے پابندی کا عہد لیتے، ان سے اوتھ لیتے، پکا وعدہ لیتے بنی اسرائیل سے کہ تم اس حکم کو مانو گے، تم اس کی اطاعت کرو گے، اور لوگ قسم کھا کر اس کے پابندی کا عہد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تورات کو عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو یہاں پر ان سے کہا گیا کہ دیکھو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جو اللہ سے وعدے تم نے کیے ہیں اے بنی اسرائیل، تم اللہ سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھاؤ، ان کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو موقت کرنے کے بعد تم ان کو توڑ مت ڈالو، تم وعدہ خلافی مت کرو۔ دراصل نیکی کی روح ہے ایفائے عہد۔ قرآن نے بہت زور دیا ہے وعدے وفا کرنے پر۔ سورہ مائدہ تو شروع ہی ہوتی ہے اس طرح سے، اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وعدے کرو تو وعدے پورے کرو، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے سوال جواب کرے گا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا کیوں نہ نبھایا۔ تو ایک عہد ہوتا ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے، اس کے بعد کچھ عہد معاہدے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے، اور وہ معاہدے انسانوں کے آپس میں، انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ کچھ معاہدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، سٹیمپ پیپر پر لکھے ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہم کہتے ہیں جن کو۔ اور کچھ وعدے کاغذ پر لکھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ توقعات کی شکل میں ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو انسان اپنے اوپر لیتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ والدین ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اولاد کی پرورش کریں گے، یہ کہیں لکھا ہوا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی اللہ ہی کے کہنے پر، اللہ ہی کو حاضر اور ناظر جان کر یہ ذمہ داری انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ جو جائز توقعات اس سے لگائی جاتی ہیں، توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس طرح وہ بیہیو کرے گا، اس طرح وہ معاملات کرے گا دوسرے انسانوں کے ساتھ، ان توقعات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہی بات کی گئی کہ تم اپنے وعدے مت توڑو، بعد توکیدہا، ان کو موقت کرنے کے بعد، اور تم نے اللہ کو اس پر گواہ بنایا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کی طرح مت ہو جانا، نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، کہ جس نے سوت کاتا اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس غزل سے کہیں آپ کا دماغ جو ہے وہ غزل کی طرف نہ چلا جائے، وہ جو گاتے ہیں یا بجاتے ہیں۔ یہ جو غزل لفظ یہاں لکھا ہے، غین زا لام اس کا مادہ ہے،
اس کا مطلب ہوتا ہے سپن کرنا، سپننگ یارن سپن کرنا، سوت کاتنا. جیسے کاٹن کو لیا جاتا ہے نا، روئی کو لیا جاتا ہے، پھر روئی کا دھاگا بنایا جاتا ہے، اس کو بٹتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، بٹ کے پھر اس کو کپڑے کی شکل میں بننا شروع کرتے ہیں. لیکن پہلے تو وہ دھاگا بنایا جاتا ہے، اس کو باٹ کر دھاگا بناتے ہیں. تو سوت کاتنا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مطلب ہے یہاں پر غزلہ، جس نے کہ سوت کاتا. اور پھر کیا کیا، اتنی محنت کی، یعنی روئی لی، روئی سے اس نے دھاگا بنایا، اتنی محنت کی، اس کو بٹا اس نے. پھر کیا کیا، جب وہ مضبوط ہو گیا دھاگا، جب وہ فائدہ پہنچانے کے قابل ہو گیا، تو اس نے انکاثن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. انکاث نکث کی جمع ہے، نون کاف سا. اس کے معنی ہوتے ہیں ادھیڑی ہوئی رسی، رسی کو بٹنے کے بعد، بل دینے کے بعد کھول دینا، تار تار کر دینا. تو ادھیڑی ہوئی رسی، انڈو کرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، رسی ایک دفعہ آپ نے بائنڈ کر لیا کسی روپ کو، پھر ان وائنڈ کر دینا، اس کو کھول دینا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نکثا. یا ایسا کپڑا جس کو کہ تار تار کر دیا گیا ہو، باریک باریک ٹکڑے کر دیے گئے ہوں کسی کپڑے کے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو مراد ہے کہ پہلے تو ان بنی اسرائیلیوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں کہ ہاں ہم ضرور وعدہ پورا کریں گے، لیکن جب نبھانے کا وقت آیا تو صاف انکار کر کر بیٹھ گئے. تو پچھلا کیا دھرا بھی ان کا سارا ضائع ہو گیا، ساری پچھلی محنتیں، ان کی پچھلی عبادتیں، ان کے پچھلے اعمال ہبط ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تک یہ ایمان والے رہے، لیکن بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر کافر ہو گئے. سارے پچھلے اعمال انہوں نے ضائع کر دیے. اور اس وجہ سے کیا انہوں نے کہ ان کو یہ احساس تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وعدے کو اگر نبھائیں تو کہیں مسلمان ہم سے آگے نکل جائیں. یعنی کہ تعصب نے ان کے قدم روک دیے اور ان کو اپنے وعدے نہ پورے کرنے دیے. عصبیت کے اندر یہ رہ گئے، پریجوڈس کے اندر رہ گئے، اپنی قومی نسلی عصبیت نے ان کے قدم روک دیے. جو ان کو احساس تھا کہ ہم بہت اعلیٰ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے بے عزتی کا باعث سمجھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. وجہ یہ ہوتی کہ پھر یہ لیڈر سے فالوور بن جاتے. ابھی تک تو ان کے علماء بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے معاشرے کے اندر، ان کو انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل تھی. اہل مکہ یہودیوں کا بڑا احترام، بڑی ان کی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، کتاب تھی ان کے پاس، ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج تھا بنی اسرائیل میں. جبکہ مکے والے تو امی تھے، ان میں چونکہ کتاب نہیں تھی، لہٰذا پڑھنے لکھنے کا بھی ان کے ہاں رواج نہ تھا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکے کے جو مشرک تھے، یہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے پوچھنے کے لیے کہ تم بتاؤ کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات ان کی ٹھیک ہے؟ اگر اس وقت بنی اسرائیل کے علماء اپنا عہد پورا کرتے، اپنا وعدہ پورا کرتے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بات ان کی بہت سے کفار کے ایمان لانے کا ذریعہ بن جاتی. لیکن اس میں دنیاوی طور پہ تو ان کو ایک نقصان یہ اٹھانا پڑتا کہ پھر ان کی جو ایک انٹلیکچوئل سپیریورٹی قائم تھی، جو ان کی ایک علمی برتری قائم تھی، وہ کم ہو جاتی. لیکن آخرت میں اجر ان کو بہت ملتا، اتنے سارے لوگ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے. دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زیادہ قدر اور قیمت ان کی نظروں میں تھی نہیں، لہٰذا انہوں نے نقد دنیا کا فائدہ حاصل کرنا پسند کیا اور آخرت کا فائدہ چھوڑ دیا. اللہ سے جو وعدے کیے ان کو توڑ دیا، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو لہٰذا انہوں نے اپنے سارے پچھلے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالنے کے لیے انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی.
اور ان کو خوف یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح آ کر اسلام میں شامل ہو جائیں گے تو ہماری تو سپیریورٹی، ہماری برتری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ بات یہاں فرمائی گئی کہ اب تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہو خاص طور پہ دھوکہ دینے کے لیے. اے بنی اسرائیل، تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو تاکہ تم دوسروں کو دھوکہ دو، تاکہ تم جھوٹا یقین دلاؤ ان کو اپنی سچائی، اپنی پارسائی کا، اور پھر تم اس طرح مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا سبب بن جاؤ. تم اس طرح کوشش کرو اور تم چاہو کہ اچھا ہم اس طرح لوگوں کو ورغلائیں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر ہم ان کو یقین دلائیں گے کہ مسلمان سچے نہیں ہیں، تو مسلمانوں کی طاقت بڑھنے نہیں پائے گی. فرمایا اللہ تو آزما رہا ہے تم کو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے، اور قیامت کے دن تو پتہ چل جائے گا تم کیا کرتے رہے تھے. پھر آگے یہی بات فرمائی کہ دیکھو اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ اس طرح تو آزمائشیں کرتا رہتا ہے کہ کون ہے جو کہ گروہی تعصب میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، ریشل یا کسی نیشنل پریجڈس کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ حق کا متلاشی ہے. جو حق کا ماننے والا ہوگا، جو واقعی اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، وہ تو سچ کو پہچان لے گا، وہ تو سچ کے ہی پیچھے چلے گا، چاہے سچ کسی کی زبان سے ادا ہو رہا ہو، چاہے وہ کسی بنی اسرائیلی کی زبان سے ادا ہو یا بنی اسماعیلی کی زبان سے سچ ادا ہو، وہ تو سچ کو ماننے والا ہوگا، وہ سچ کے پیچھے چل پڑے گا. لیکن جن لوگوں کو سچ سے اور حق سے کوئی مطلب نہ ہو، ان کو صرف اپنی بڑائی سے مطلب ہو، شخصیت پرستی کلٹس کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں، جنہوں نے پرسنالٹی کلٹس بنا لیے ہوں، یا جن کو خالی اپنی ہی پوزیشن کو اعلیٰ رکھنے کا خیال ہو، وہ تو کبھی سچ کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے اس طرح مختلف صورتحال پیدا کر کے، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون ہے جو کہ واقعی ہدایت کا طلبگار ہے، اور کون دنیا حاصل کرنے کے لیے گمراہی بھی خرید لیتا ہے. اور اللہ قیامت کے دن تو پوچھے گا عما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے. پھر آگے بھی یہی بات فرمائی کہ دیکھو اپنی قسموں کو تم دغا دینے کا، دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ. کیا ہوگا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، جو قدم بڑھ رہے ہوں گے اسلام کی طرف وہ بھی ڈگمگا جائیں گے. یا وہ لوگ جو کہ ایمان لا چکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمہاری جھوٹی قسموں کی وجہ سے، اے یہودیوں، تمہاری جھوٹی قسموں کی وجہ سے، جھوٹی باتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی شک اور شبہ آ جائے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی علماء ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں، تو اس کا وبال بھی ان پر پڑے گا، جا کر جنہوں نے بہکایا، ورغلایا اور شکوک اور شبہات ڈالے. تو فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تم چکھو گے برائی کو اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. اور آخر میں پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے عہد کو حقیر سی قیمت کے بدلے تم بیچ مت ڈالو. تم دنیا کے پیچھے چل رہے ہو، دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی، یہاں کا احترام تم دیکھ رہے ہو، یہاں کے فائدے دیکھتے ہو، یہ تو ختم ہو جائیں گے، کتنے دن چلیں گے. ثمناً قلیل، اتنی حقیر دنیا کے پیچھے تم اللہ کے عہد کا سودا کرتے ہو، یہ مت کرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. پرزور ترغیب ہے یعنی یہودیوں کے لیے کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، کتمان حق کا جرم نہ کریں، حق کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں. یہ پہچان چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے پہچانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو کہا گیا کہ تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ قابل قبول ہے، بجائے کہ آخرت کا نقصان ہو. تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ اگر ان آیات کا رخ ہم بنی اسرائیل کی طرف لے کر چلیں، اب اگر ان آیات میں خطاب مسلمانوں سے ہے تو کیا مطلب ان کا بنے گا؟ مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہے، آیت 91،
اس میں مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اب تم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،